مقدمہ ہوا کہ جو بہن، جس بہن کے ساتھ ان ظالم درندوں نے ریپ کیا، اور یہ جو آپ سکرین پہ فوٹو دیکھ رہے ہو، یہ بہن، یہ اسلام کی، میں کہوں اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا، یہاں تک کہ جب حاتم طائی سے مولا میرے آقا دو جہاں نے جنگ کی، آقا جو ہیں وہ جیت چکے، میرے آقا دو جہاں کی فوج جیت گئی، تو حاتم طائی کی لڑکی جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گئی، قیدی بن گئی۔ جب قیدی بن کر ان سارے قیدیوں کو میرے آقا کے سامنے کھڑا کیا گیا، تو جب اس حاتم طائی کی لڑکی کو دیکھا میرے آقا نے، اس کے سر پہ پردہ نہیں تھا، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو میرے آقا نے حکم دیا کہ اے عمر بیٹی کے سر پہ پردہ دو، اس بچی کے سر پہ پردہ دو۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ تو میرے آقا نے کہا اگرچہ غیر مسلم کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے نا، ہے تو بیٹی ہے، اگرچہ غیر مسلم کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے۔ اس لیے اسلام کی قوانین کو کچھ عرصے کے لیے میں اپنے وطن عزیز ہند سے گزارش کروں گا کہ جو خاص کر کے ریپ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ وہ اسلام والی سزا لاگو کر کے دیکھو، کیونکہ حکومتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اس سزا کو کچھ عرصے کے لیے لاگو کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ یہ ریپسٹ کتنے کم ہوتے ہیں۔ کچھ دن پکڑا جاتا ہے ان کو، اور کچھ دن پکڑ کے ان کو تھوڑی بہت سزا ملتی ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بری نہیں ہے جو زانی ہے، جس کے اوپر زنا کا گناہ ثابت ہو گیا، کوئی بری نہیں کرنا چاہیے اس کو، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ سزائے موت ہی اس زنا کاری کو روک سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا روک نہیں سکتی ہے۔ نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ریپسٹ کے کیس آج ایک دن میں اگر 100 ہو رہے ہیں یا 50 ہو رہے ہیں پورے ہند میں، ایک دن میں جتنے ہو رہے ہیں، ایک دن ہوگا یہ ہزاروں کی تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اگر بچانا چاہتے ہو، وہ غیر مسلم کی بچی ہو یا مسلمان کی بچی ہو، اگر ان کو ریپ سے، اس طرح کی درندگی سے اگر بچانا چاہتے ہیں ہم، تو اسلام کے قانون کو لاگو کرنا چاہیے اور کیا جائے۔ میری یہ وطن عزیز ہند سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایک بار، موجودہ حکومت سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک بار تجربے کے لیے آپ کچھ عرصے کے لیے یہ قانون لاگو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ یہ ریپسٹ کہاں جاتے ہیں، یہ زنا کرنے والے کہاں جاتے ہیں۔ ان کو کئی دن خواہش ہی نہیں آئے گی اگر اسلام کی سزا قبول کر لو، اگر اسلام کی سزا ان پر لاگو کی جائے، کئی دن ان کو خواہش ہی نہیں آئے گی کہ ہمیں زنا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں زانیوں کے لیے، چوروں کے لیے، اور چوری کرنے والا جو ہے اس کے لیے کیا سزا مقرر ہے۔ اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے چوری کرنے والے کے لیے، اس کے لیے اسلام نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ چوری کرنے والے کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ ایسے ہاتھ رکھا جائے، ایسے ہاتھ رکھا اوپر سے ایسے مارا جائے، پھر یہ ہاتھ رکھا جائے اوپر سے ایسا مارا جائے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو چوری کرنے والا بھی 10 بار سوچے گا کہ میں چوری کروں یا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور مشکلات آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔